بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 117 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم بعض اسماء موصولہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الاسمیۃ موصولۃ واستفہامیۃ وشرطیۃ وموصوفہ وتامۃ بمعنی شیء وصفۃ ومن كذلك الا فی التامۃ والصفۃ وأي وأية كمن وهي معربة وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها. وفي ماذا صنعت وجهان أحدهما ما الذي وجوابه رفع والآخر أي شيء وجوابه نصب۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وما الاسمیۃ موصولۃ واستفہامیۃ وشرطیۃ وموصوفۃ وتامۃ بمعنی شیء، اور ما اسمیہ، موصولہ، استفہامیہ، شرطیہ، موصوفہ، تامہ، بمعنی شیء وصفۃ وصفت ہوتا ہے۔ ومن كذلك الا فی التامۃ والصفۃ، اور من بھی اسی طرح ہوتا ہے سوائے تامہ اور صفت کے۔ وأي وأية كمن وهي معربة وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها، اور أي اور أية من کی طرح ہیں، اور یہ تنہا معرب ہوتے ہیں مگر اس وقت جب کہ ان کا صدر صلہ حذف کر دیا جائے۔ وفی ماذا صنعت وجہان احدہما ما الذی وجوابہ رفع والآخر ای شیء وجوابہ نصب، اور ماذا صنعت میں دو صورتیں جائز ہیں۔ ان میں سے ایک ما الذی ہے، اس کا جواب مرفوع ہے، اور دوسری صورت ای شیء ہے، اس کا جواب منصوب ہوگا۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک بات تو یہ پڑھیں گے، ما اسمیہ کتنے معنی کے لیے آتا ہے اور اس کی مثالیں، اور دوسری بات من اسمیہ کے کیا کیا معنی ہیں، اور تیسری بات ایٌ و ایتٌ یہ اسم موصول کب بنیں گے، اور ماذا صنعت کے اندر کتنی صورتیں ہیں۔ یہ چار باتیں آج ہم پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی گزشتہ سبق کے اندر کہ اسماء موصولہ میں سے ایک اسم موصول ما بھی ہے۔ اب ما کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک ما اسمیہ ہے اور دوسرا ما حرفیہ ہے۔ پھر ما حرفیہ کی دو اقسام ہیں، ایک ما کافہ اور دوسرا ما نافیہ۔ ما کافہ تو حرف مشبہ بالفعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، اور ما نافیہ کلام کے اندر نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ما فعل یا ما غبت من الدرس یوما۔ پھر جو ما اسمیہ ہے، اس کی 6 اقسام ہیں، جن کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی تشریح کی ہے
پہلا ما اسمیہ جو ہے اس کی پہلی قسم ہے ما اسمیہ موصولہ. یہ کبھی غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اعجبنی ما صنعت، اور ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے. جب یہ ذوی العقول کے لیے آئے تو اس وقت یہ من کے معنی میں ہوگا، جیسے والسماء وما بناہا، یعنی والسماء ومن بناہا، قسم آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. دوسری قسم ما اسمیہ کی ما استفہامیہ ہے، یعنی وہ ما جو جملے کے اندر سوالیہ یا استفہام کا معنی پیدا کرے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تیسری قسم ما اسمیہ کی ما شرطیہ ہے. وہ ما ہے جس کے اندر شرط کا معنی ہو، جیسے ما تصنع اصنع، جو تو کرے گا میں کروں گا. ما تکتب اکتب، جو تو لکھے گا میں لکھوں گا. چوتھی قسم ما اسمیہ کی موصوفہ ہے. ما موصوفہ وہ ہے جس میں صفت کا معنی ہو، یعنی ما کا ما بعد اس کے لیے صفت بن رہا ہو، خواہ وہ مفرد ہو یا جملہ ہو. جیسے مررت بما موجب لک، ای بشیء موجب لک. اور پانچویں قسم ما اسمیہ کی ما تامہ بمعنی شیئن ہے. یعنی وہ ما جو تامہ ہو، یعنی صلہ کا محتاج نہ ہو، اور نہ ہی صفت کا اور نہ ہی جزا کا، اور شیئن کی معنی میں ہو. جیسے ان تبدو صدقات فنعم ما ہی میں ما ہے، ای فنعم شیئن ہی. اور چھٹی قسم ما اسمیہ صفتیہ، یعنی ما وہ ما جو صفت کے لیے ہو. جیسے اضربہ ضربا ما، ای ضربن کانا. ومن کذالک الا فی التامۃ والصفۃ. یہاں سے من اسمیہ کے معنی اور اس کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ من ما کی طرح ہے، لیکن ما اسمیہ جو ہے وہ 6 معنی کے لیے آتا ہے، اور من صرف 4 معنی کے لیے آتا ہے. من تامہ اور صفت کے لیے نہیں آ سکتا. من موصولہ ہوگا، جیسے اکرمت من جاءک، اور من موصوفہ ہوگا، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم إِيَّانَا. اس شعر میں من موصوفہ ہے اور غیرنا مضاف الیہ مل کر اس کی صفت ہے. یا من شرط کے معنی میں ہوگا، جیسے من تضرب اضرب. یا من استفہام کے لیے ہوگا، جیسے من غلامک. ان کے علاوہ من تامہ اور صفتیں نہ تو عرب حضرات کے یہاں کی مستعمل ہے اور ان سے کہیں نہ سنا گیا ہے. ایون اور ایتن کی معنی اور تفسیر. تیسری بات یہ ہے ایون و ایتن کا من. ایون اور ایتن کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ بھی بعینی من کی طرح ہے، یعنی جس طرح من 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ایون و ایتن بھی 4 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے دونوں موصولہ ہوں گے، جیسے اضربہم ایہم و ایتہم. یا دونوں استفہامیہ ہوں گے، جیسے ایہم اخوک و ایتہن اختک. دونوں شرطیہ ہوں گے، جیسے ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. یا دونوں موصوفہ ہوں گے، جیسے یا ایہا الانسان یا ایتہا النفس المطمئنہ. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایون تو صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
تو آپ نے اس کو من کے ساتھ تشبیہ دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون من کی طرح صفت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، حالانکہ مررت برجل ای رجل میں ای صفت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس کو من کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور واقعی میں یہ صفت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں جہاں آپ کو شبہ ہو جائے کہ فلاں جگہ تو صفت کے لیے استعمال ہوا ہے تو حقیقت میں صفت کے لیے نہیں ہے بلکہ استفہامیہ ہے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے اس سے منتقل ہوا ہوتا ہے، گویا کہ استفہام کے لیے آنا اس کا اصل ہے اور صفت کے لیے آنا عارضی ہے۔ وَهِيَ مُعْرَبَةٌ وَحْدَةٌ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا۔ وَهِيَ مُعْرَبَةٌ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ ایون و ای کل من این و ایتن الموصولہ معربۃ، یعنی ایون و ایتن میں سے ہر ایک معرب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ دونوں اکیلے ہوں، یعنی مضاف نہ ہوں، چاہے صدر صلہ مذکور ہو یا محذوف، یہ دونوں صورتیں ہوں گی۔ الا اذا حذف صدر صلہ فرماتے ہیں ہاں جب یہ دونوں مضاف ہوں تو ہوں، لیکن صدر صلہ محذوف ہو تو اسی ایک صورت میں یہ مبنی ہوں گے، اور اگر مضاف تو ہوں لیکن صدر صلہ مذکور ہو تو اس صورت میں بھی معرب ہوں گے۔ اس کی تین صورتیں بن گئیں، دونوں مضاف بھی نہ ہو اور صدر صلہ یعنی صلے کا پہلا جز بھی مذکور نہ ہو، جیسے ایون ہوا قائم، ایتن قائمہ، اس صورت میں معرب ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے دونوں مضاف نہ ہو لیکن صدر صلہ مذکور ہو، جیسے ایون ہوا قائم اور ایتن ہی قائمہ، اس صورت میں بھی دونوں معرب ہوں گے۔ تیسری صورت یہ ہے دونوں مضاف تو ہوں لیکن صدر صلہ مذکور نہ ہو، جیسے ایہم قائم ایتہن قائمہ، اس ایک صورت میں دونوں مبنی ہوں گے۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ ایون اور ایتن دونوں معرب ہیں، مگر جب دونوں مضاف اور صدر صلہ مذکور نہ ہو تو مبنی ہوں گے۔ ماذا صنعت کی تفصیل، صاحب کتاب رحمہ اللہ وفی ماذا صنعت وجہان کے اندر ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں کی ما استفہامیہ اس میں موصول کے بعد آیا ہو اور اس کے بعد مخاطب کا کوئی صیغہ ہو تو اس کی ترکیب میں امام سیبویہ رحمہ اللہ کے یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ احدہما ما الذی وجواب رفع، اول یہ کہ ما استفہامیہ ہو اور ذا بمعنی الذی کی ہو، تو عبارت یہ ہوگی ما الذی صنعت، اس لفظ میں لفظ مبتدا اور الذی اس میں موصول، یعنی ما مبتدا ہے الذی اس میں موصول ہوگا اور یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر بنے گی، پھر اس کا جو بھی جواب دیا جائے گا وہ بھی مرفوع ہوگا۔ مثلا اگر یہ کہا جائے الذی فعلتہ خیر، اس میں خیر مرفوع لایا گیا ہے تاکہ سوال اور جواب میں مطابقت پیدا ہو۔ والآخر ای شیء وجواب نصب، دوسری توجہ یہ ہے کہ ما استفہامیہ بمعنی ای شیء کی ہو اور اس کے بعد جو لفظ ذا ہے وہ زائد ہو، یا ما اور ذا دونوں ای شیء کے معنی میں ہو، تو محذوف عبارت اس طرح ہوگی ای شیء صنعت، پھر اس کے جواب میں جو بھی کہا جائے گا وہ فعل محذوف کے لیے مفعول بھی بنے گا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے اس لیے وہ بھی منصوب ہوگا، جیسے کہ صنعت خیراً۔ یہی مطلب ہے صاحب کافیہ رحمہ اللہ کی عبارت والآخر ای شیء وجوابہ نصب کا۔ تو یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔